یا تو آپ ابو لہب کا راستہ چنیں گے، اس کا راستہ تھا دنیا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس کا مشن تھا، پیش پیش تھا وہ۔ یہی رویہ ہمارا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کے ہم خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف ہے، ان کی دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد میں زندگی گزارو، اللہ کے خیال میں زندگی گزارو، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع اللہ تعالیٰ کے ذکر کا مطلب۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بنیادی بات ہے اور قابل وضاحت ہے، کیونکہ ہم نے اللہ کی یاد کو یا اللہ کے ذکروں کو محدود کر دیا ہے تسبیح تک۔ زبانی جتنے بھی ہم اوراد کیا کرتے ہیں، یعنی عام طور پہ اس معاشرے میں تو، بلکہ میں امت مسلمہ کی بات کروں گا کہ سب لوگوں کا خیال یہ ہے، یقین کی حد تک، یہ ذکر الہی کا مطلب تسبیح سے ذکر کرنا ہے۔ تسبیح سے یا زبانی ذکر جو ہے، یعنی زبانی ذکر جو ہے اس کو ہم ذکر الہی کہتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، اگرچہ یعنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ زبانی ذکر کی اپنی جگہ اہمیت ہے، لیکن بنیادی جو مطلب ہے وہ یہ نہیں ہے۔ دیکھیں، ہر چیز کو قرآن سے اور حدیث سے سمجھنے کی کوشش کریں، اور پھر اپنے خیالات، اصل میں مسئلہ تو یہی ہے کہ ہم دین کے بارے میں یا جو دین کی اہم باتیں ہیں اس کے بارے میں ہم نے کبھی نہ غور کیا ہے، نہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جتنی بھی توجہ دلاؤ، یعنی میرا اپنا تجربہ یہ ہے کہ لوگ پھر بھی یعنی وہ صحیح مفہوم پر یقین کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اس میں بہت سی اصطلاحات ہیں، میں تو کہوں گا کہ تقریباً دینی جو بھی اصطلاحیں ہیں اس میں عبادت ہے، ذکر الہی کا میں نے تذکرہ کر دیا، اس میں نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، اس میں حج ہے، اس میں کلمہ طیبہ ہے، اس میں دین اسلام ہے، اس میں قرآن مجید ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور آخرت ہے، جزائے اعمال اور رسالت۔ کوئی اصطلاح، یعنی دیکھیں، ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ بنیادی مسئلہ کیا ہے؟ انسان کی توجہ دو طرف یکساں نہیں ہو سکتی، دو مقاصد ایک وقت میں نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پہ میں یعنی مثال دے دیتا ہوں اور اچھی ہے۔ آپ نے سفر کرنا ہے، تو جس سمت میں آپ نے جانا ہے، جہاں بھی جانا ہے، میں کوئی ابراڈ جانا ہے یا ملک میں کہیں جانا ہے یا جہاں بھی جانا ہے، لیکن سفر کرنا آپ کے خیال میں ضروری ہے، تو جو بھی آپ سفر کی منزل کا تعین کریں گے تو پھر آپ کا ذہن وہیں رہے گا، اسی طرف سوچے گا، اور وہی کہ بھئی میں نے جانا ہے۔ مثال کے طور پہ آج کل گرمی کا موسم ہے، 31 مئی 2024، آج جمعے کا دن ہے، تو کوئی فیملی یہ سوچتی ہے کہ بھئی ہمیں جانا ہے ٹھنڈ کے لیے یا ٹھنڈے علاقوں میں جانا ہے، تو دو جگہ ہیں، ایک کالام ہے، ایک مری ہے۔ میں مردان کی بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے فیملی کا متفقہ طور پہ کہ ہم کالام جائیں گے، وہاں رہیں گے، 1 مہینہ وہاں گزاریں گے، اب آپ مری کے بارے میں نہیں سوچیں گے یا کسی اور ٹھنڈے علاقے کے بارے میں نہیں سوچیں گے، آپ کی ساری توجہ وہیں پر ہوگی
وہی خیال، مثال کے طور پہ ایک ہفتہ بعد آپ جانے کا وہ یعنی پلان ہے آپ کا، تو یہ 7 دن آپ وہی خیال میں رہیں گے۔ اور خاص طور پہ جو ہمارے چھوٹے ہوتے ہیں، ٹین ایجر ہوتے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح، وہ تو زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، ان کو تو پھر ایک ہی کالام 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 کالام۔ اب یہ ایک ہفتہ جو ہے آپ کالام کی یاد میں گزاریں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ جو مثال کے طور پہ اس گرمی میں کالام میں تو برف باری نہیں ہو رہی، لیکن آپ نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے، سب اتفاق ہو گیا ہے، تو مری میں اگرچہ برف باری ہو رہی ہے، آپ مری کے بارے میں نہیں سوچیں گے، حالانکہ مری میں مثال کے طور پہ زیادہ ٹھنڈ ہے، زیادہ سیر و تفریح کے مواقع ہیں یا جو بھی ہے، لیکن فیصلہ ہو گیا نا۔ یہی بات ہے، یہی بات ہے کہ جب آپ زندگی گزارنے کا ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ میں نے تو دنیا کے لیے جینا ہے، اور یہ سفر دنیا کے لیے کرنا ہے، زندگی کا، زندگی بھی ایک سفر ہے نا، تو پھر دنیا ہی کو آپ آئیڈیل بنائیں گے، اور دنیا ہی کا آپ کے خواب و خیال اور یہ سب۔ اور آپ دیکھ لیں ہمارے جو یعنی ٹین ایجر کہہ لیں، لیکن ضروری نہیں ہے، آج کل تو 80 سال کا بوڑھا بھی دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزار رہا ہے، دنیا ہی آئیڈیل ہے۔ آپ کسی 80 سال کے بوڑھے کی باتیں سنیں نا، اس کی باتوں میں صرف دنیا کا ورژن ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ٹین ایجر 18 سال 20 سال یا جو بھی، تو وہ دنیا ہی آئیڈیل ہوتا ہے ہمارا۔ 2 سال کا بچہ، چلو اس کی سمجھ نہیں، عقل نہیں ہے، لیکن جب بالغ بلوغ ہو جاتی ہے 15 16 سال، اور اس کے بعد 20 25 سال، تو وہ دنیا ہی کے خیال میں زندگی گزارتا ہے۔ تو یہ دیکھیں ایک بہت ہی میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ایک بہت خطرناک رویہ ہے۔ آپ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنا جو خیال ہے تو وہ بدلنا ہوگا۔ زندگی گزارنے کے بارے میں جو بھی خیال ہم نے اپنایا ہوا ہے وہ باطل ہے، وہ ختم ہونے والا ہے۔ دنیا جتنے بھی آپ کما لیں، جو بھی آپ کما لیں، تو وہ ختم ہو جائے گی۔ سورہ لہب میں یہ مضمون بڑا اچھے طریقے سے وضاحت ہے، لیکن افسوس ہے کہ ہم نے سورہ لہب کو ابو لہب تک محدود کر دیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ یا تو آپ ابو لہب کا راستہ چنیں گے، اس کا راستہ تھا دنیا کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اس کا مشن تھا، پیش پیش تھا وہ۔ یہی رویہ ہمارا بھی ہے۔ اللہ کے رسول کی جو دعوت ہے اس کے ہم خلاف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی طرف ہے، ان کی دعوت یہ ہے کہ تم اللہ کی یاد میں زندگی گزارو، اللہ کے خیال میں زندگی گزارو، لیکن ہم یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کون؟ آج کا مسلمان۔ ہم نے تو منزل بنا لیا ہے دنیا کو، اور دنیا کی یاد میں ہم زندگی گزارے روز و شب۔ اس میں پھر وہ ایسے ہوتا ہے، پریشانی اتنی زیادہ ہو جاتی ہے، وہ پھر ڈپریشن آ جاتا ہے، انگزائٹی آپ کہہ لیں، ڈپریشن کہہ لیں، بس وہی سوچ، وہی سوچ، وہی سوچ۔ آپ دیکھ لیں ہماری، میں مرد اور زن کی کوئی تفریق نہیں ہے، چھوٹے بڑے کا کوئی تفریق نہیں ہے، 20 سال کا نوجوان، 40 سال کا، 60 سال کا، 80 سال کا، یہ سب دنیا کے خیال میں زندگی گزار رہے ہیں، اور یہ بڑی خطرناک رویہ ہے۔ وہ ابو لہب، سورہ لہب کی میں بات کر رہا تھا، تو دنیا دار، وہ سورہ لہب کا مضمون یہ ہے کہ جو دنیا دار ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، جو رسول کی مخالفت کر رہا ہے اس کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، یدا تبت یدا، ابھی لہب کی جگہ اپنے آپ کو آپ لگائیں لیں، اور وہ ہلاک ہو گیا۔ دنیا دار جو دنیا کے لیے زندگی گزار رہا ہے وہ ہلاک ہو جائے، اور ہلاک ہو گیا، اس کا مال
اور اس کی جو کی کمائی ہے اس کے ہمارے کچھ کام نہیں آئے گی. یہ باتیں دیکھیں بڑی اہم ہیں اور اس پر سوچنا چاہیے. ایک بات کرتے ہیں ایک وقفے کے بعد. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. مولایا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم